ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. کچھ ہفتے پہلے ہی آپ نے سینٹ چیئرمین اور اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں کے سے متعلق آپ نے کہا معاشی فحاشی ہے, اور اسپیکر صاحب نے بڑا مائنڈ کیا, انہوں نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا, لیکن ڈیسیشن پھر سامنے کیا آیا؟ 6 مہینے کی ان کو 85 لاکھ کے قریب جو ہے تنخواہ دے دی گئی. پرپوزل ہی انہوں نے انیشیٹ کیا تھا. پرپوزل اسپیکر صاحب اور چیئرمین صاحب؟ پرپوزل انیشیٹ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوا تھا. کر لیں, پتہ کر لیں. آپ لوگ کچھ لیگ ورک بھی تو کریں نا. ہمیں بلا کے آپ خود بھی تو کام کریں نا, خدا کے واسطے. آپ انویسٹیگیٹ کریں. یو ہیو ٹو بی این انویسٹیگیٹو جرنلسٹ. آئی ایم آسکنگ یو کیبنٹ. نو, آپ مجھے کہہ رہی ہیں سمری, مجھے ہمیں بتایا گیا کہ آپ خود بھی تو کچھ کریں نا. سر میں آپ کو بتا رہی ہوں ہمارا لیگ ورک کیا ہے. طارق فضل چودھری صاحب, I refuse to comment on it because آپ لوگ لیگ ورک نہیں کرتے. بس صاحب پارلیمنٹری افیئرس منسٹری کے آپ 4-5 سوال آگے لکھ کے اس میں چھوٹی چھوٹی کر کے یہ اس کے اوپر ریسرچ ہونی چاہیے تھی. میں نے وسل بلوور, آئی واز دا وسل بلوور اور آئی ایم دا وسل بلوور. کسی جرنلسٹ نے اس کے اوپر انویسٹیگیٹ نہیں کیا. سر آپ ہی سورس ہیں ویسے اس عوام کے لیے بھی, اس گتھی کو سالو کر دیں آپ. نہیں, میں کیوں کروں؟ آپ لوگ کیوں نہ کریں؟ Can I safely say کہ یہ کیبنٹ سے یہ سمری اپروو نہیں ہوئی تھی؟ نہیں, میں کچھ بھی نہیں کمنٹ کروں گا پلیز. میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری سے کہ سمری اپروو ہوئی, پارلیمنٹری افیئرس کا کام ہے, اب پھر کیبنٹ جاتی ہے, سمری تیار ہوئی وہاں سے. آپ اس کو ہی از اے ریلیونٹ منسٹر, اس کو بلا کے پوچھیں. میرا مطلب ہو دا بینیفیشریز. اب بینیفیشری کے میرے پہ منوسلوا اتر گیا ہے اور میں نے اس لیے وہ وصول کر لیا ہے اور میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. آپ لوگوں کو پروپوزل آیا اسی دن. میں نے اس سے زیادہ بڑا کیا کر سکتا تھا کہ میں اسمبلی کے فلور پہ بات کی. آپ نے اس کے بعد آپ لوگ کوئی ایک جرنلسٹ بتا دیں جس نے انویسٹیگیٹ کیا. صاحب بہت زیادتی ہے, 85 لاکھ روپے ایسے ٹائمز میں. میری بھی تو بات کریں, یہ بھی تو زیادتی ہے نا کہ آپ لوگ کام نہیں کرتے. آپ ہمیں میڈیا کو جو ہے وہ نلائق کہہ رہے ہیں. نلائق کی پرلے درجے کے نلائق ہیں آپ لوگ کہ آپ انویسٹیگیٹ ہی نہیں کرتے. میں آپ کو لیڈ دے رہا ہوں, میں اسمبلی میں کھڑے ہو کر لیڈ دی ہے, آپ نے انویسٹیگیٹ کیا. میں اب آپ کو بتاتی ہوں, وزیر مملکت برائے قانون و انصاف عقیل ملک صاحب, I'm just telling you, انہوں نے خود بولا ہے نا, انہوں نے کہا کہ میرے تو نظر سے گزری ہی نہیں سمری. آپ پوچھیں ان کو بلا کے. پوچھا میں نے. ہاں تو پھر اس کو پروسیڈ کریں نا آگے. Go deep into it. Because when you say that it's a hybrid model which is not constitutionally formalized, so other decisions being taken somewhere else. میں کب کہہ رہا ہوں وہ constitutionally آپ نے بالکل کہا کہ constitutionally formalized نہیں, تو کہیں اور سے کچھ پاور شیئرنگ فارمولا پھر بتائیں. constitutionally formula دیکھیں, arrangements یہ پہلے بھی تھی. میں نے اس کو ہائبرڈ کا نام دے دیا, میں withdraw کر لیتا ہوں. پہلے بھی تھی, عمران خان کے وقت بھی تھی, ایوب خان کے وقت بھی تھی, جنرل ضیاء کے وقت بھی تھی, مشرف کے وقت بھی تھی. یہ ساری ہے تھی نا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ تھی. آج مگر میں نے اس کو ہائبرڈ کہہ دیا ہے تو کیونکہ ہائبرڈ گاڑیاں آ گئی ہیں تو اس لیے میں تو اپنی جماعت کے اندر سے آوازیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں آپ کے خلاف. جمہوری جماعت ہے. سو ہم کیا سمجھے ویسے یہ سپرا کانسٹیٹیوشنل کوئی پھر وی آر ورکنگ ود ان دی کانسٹیٹیوشن. کوئی ایسی ہم ہاؤ از دس ود ان دی کانسٹیٹیوشن. اگر فوج ایک انسٹیٹیوشن ہے, اگر سویلین گورنمنٹ اس سے کام لے رہی ہے یا مل کے کام کر رہے ہیں تو اس میں انکانسٹیٹیوشنل بات. But then you don't say کہ constitutionally formalized نہیں ہے, یا پھر آپ اس کو 27ویں آئی کی سوال ترمیم پوچھا گیا جی کانسٹیٹیوشن میں ہے, میں نے کہا نہیں فارملائزڈ. اٹ از ود ان دا ریلم آف دا کانسٹیٹیوشن کہ آپ فوج سے جو ہے کام لے سکتے ہیں, آپ پولیس سے کام لے سکتے ہیں. سیاسی معاملات جو ہیں اگر فوج کو تو سیاستدان ان کا ایک فیس پرووائڈ کر سکتے ہیں. سیاسی معاملات میں تو وہ نہیں کر سکتے, ان کا تو اوتھ ہے. میرا مطلب ہے کہ باجوہ صاحب نے تو کہہ دیا تھا. آپ میری بات نہیں سمجھ. میرا مطلب ہے کسی جگہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت ہے تو ہم ہی اس کے اسپوکس پرسن ہوں گا. میں ڈیفینس منسٹر ہوں نا, میں پولیٹیشین ہوں نا, تو میں ان کا فیس ہوں نا, تو میں ہی کروں گا نا فلور آف دا اسمبلی پہ, میں ہی ان کو رائٹ. اینڈ کوئی بھی ایسی اٹیمپٹ کی طرف حکومت نہیں جائے گی کہ 27ویں آئینی ترمیم سے اس کو کوئی کانسٹیٹیوشن شکل دے دی جائے, آئینی شکل. نو پرزمپشن. مجھے ایک محاورہ انگریزی کا یاد آ رہا ہے, وہ تھوڑا سا خراب سا محاورہ ہے, تو اگر آپ اس کے بعد سننا چاہیں گی تو میں کہہ دوں گا, لیکن کیمرے پہ تو نہیں میں کہوں گا. اچھا کہ پرزمپشنز کیا کرتی ہیں الٹیمیٹلی, واٹ ہیپنز آن پرزمپشنز, یو نو.
राइट ख्वाजा साहब, मैं ज़रा दो चीज़ें, एक तो ज़रूर बता दीजिएगा, ये एब्राहम अकॉर्ड से मुतालिक आपकी स्टेटमेंट के बाद एक बड़ी बहस छिड़ चुकी है और कुछ लोग तो ऐसा एक इसको तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपने ट्वीट के भी जरिए कहा कि ये एक स्पॉन्सर्ड डिबेट ज़रूर हो सकती है। हम क्या किसी भी तौर पर ये इशू नहीं है, कोई इशू ही नहीं है, कोई इशू नहीं है। So we will not accept before it. the government. This is not a proposal which we are considering. It is not before us. یہ بھی میڈیا کی اختراع اور کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے یہ جو کچھ میڈیا کو تو الگ ہی کوئی نہیں ہے. میڈیا نے بس ایسے ہی سوال پوچھا, میں نے آگے جواب دے دیا, اور کلیریفیکیشن کی ضرورت تھی میں نے ٹویٹ کر دی. رائٹ خواجہ صاحب, لاسٹ میں ہم اب ذرا آتے ہیں یہ ویسٹرن بارڈر اور ایسٹرن بارڈر کا جو میں نے حوالہ دیا تھا, جو بڑا والیٹائل ہے. کچھ صحافی ہیں جو کہ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بتا رہے ہیں کہ 95% یہ چانسز موجود ہے کہ انڈیا کسی بھی طور پہ ایک جنگ جو ہے وہ فل سکیل وار پاکستان پہ مسلط کر سکتا ہے. یہ 95% ہی ہے چانسز یا اس سے زیادہ ہے؟ وہ صحافی بتا سکے گا کہ 105% ہے یا 95% ہے یا 150% ہے, لیکن چانسز آر آلویز دیئر کہ یہ سچویشن جو ہے فلیئر اپ ہو, دوبارہ فلیئر اپ ہو, اور وی آر ریڈی فار دیٹ. اینڈ دس کوڈ بی اے فل سکیل وار فرام دیئر اینڈ. I don't know. I won't speculate on such serious issues, you know. One does not speculate on such serious issues. کیونکہ خواجہ صاحب گزشتہ روز جو انڈین سی ڈی ایس ہے, چیف آف ڈیفنس اسٹاف, انہوں نے جنرل انل چوہان, انہوں نے کہا کہ نیوکلیئر بلیک میل میں اب ہم نہیں آئیں گے. وہ کیا مطلب کیا ہے؟ میں He said we will not be deterred by any sort of nuclear threat if Pakistan gives No, it. we are not threatening anyone with nuclear assault or anything of sort. Absolutely not. Right. اینڈ خواجہ صاحب, یہ جو بھارت ابھی چائنا اور ٹرکی کو جو امپلیکیٹ کرنا شروع ہو چکا ہے, آلدو ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف بچپن میں بچہ کٹ کھا کے آتا تھا نا, تو وہ کہتا تھا کہ میں آ کے جی مجھے فلانا بھی مجھے پڑ گیا, اس کا بھائی بھی مجھے پڑ گیا, اس فلانا راگیر تھا وہ مجھے پڑ گیا, مار کھائے. وہ اپنی بستی جو ہے جو خراب ہوئی ہوتی ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہتا ہے کہ جی مجھے تو سب نے مل کے مارا ہے. تو یہی حال ہے انڈیا کا. اب وہ اپنی پبلک کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ سانو کلے نو مارنی پہ, بہت بندے پہ گئے, اور یہ کوئی اپنی انسیکیورٹی چھپانا چاہ رہے ہیں کیونکہ اپنے آپریشنل مس اسٹیپس تو اس پر تو ریفلیکٹ نہیں کر رہے. ان کے ایکچولی سی ڈی ایس نے, آپ نے بھی سنا ہوگا, اس نے کہا تھا کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں اور ایک دن کے بعد جو ہے ان غلطیوں کو ہم نے ریکٹیفائی کر. Absolutely, on record. It explains everything. On record, but Bilawal Bhutto Saab, who was representing Pakistan's narrative on the global stage, he has recently given an interview and where he says کہ if India is willing to be cooperative in the process, جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ مسعود اظہر اور جو حافظ سعید ہیں ان کی ہینڈنگ اوور کے حوالے سے اگر انڈیا ہمارے ساتھ کوآپریٹو ہوتا ہے تو آئی ایم شیور دیٹ دیر ول بی نو ہرڈل ان ایکسٹراڈائٹنگ اینی انڈیویجول آف کنسرن. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا موقف ہے یا سندھ گورنمنٹ؟ مجھے نہیں پتا جی, مجھے اس چیز کے اوپر بالکل نہیں پتا. یہ ایک سینسٹیو مسئلہ ہے تو میں اس لیے آئی refrain from commenting on it. And یہ انہوں نے اپنے انڈیویجول کیپیسٹی میں ہی دیا ہوگا. ضرور کہا ہوگا. He is a very responsible person. But Pakistan is very clear. مجھے دیکھیں, ہم کوئی کسی کو اس وقت کسی سٹیج کے اوپر یا کسی لیول کے اوپر کسی کو, they are not with us. حافظ سعید صاحب ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں کوئی ویئر اباؤٹس کا نہیں پتہ ان کا. جو کیا نام دوسرا؟ مسعود اظہر. مسعود اظہر. سو مسعود اظہر کے ویئر اباؤٹس کا نہیں پتہ. حافظ سعید حافظ سعید صاحب پرابلی یو نو, میں آپ ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لاہور میں ہوتے ہیں. But we have no information regarding him. میرا خیال ہے کہ جو جس طرف آپ ریفر کر رہی ہیں وہ جو ہے ڈیسیژن جو ہے وہ کب ہوگا, نہیں ہوگا, ہونا ہے یا نہیں ہونا, اس قسم کی there is nothing in offering, you know. کوئی اس قسم کا کوئی پرپوزل یا اس قسم کی کوئی انڈیکیشن قطعی طور پہ اور یہ سجیسٹ, آپ کے خیال میں یہ سجیسٹ بھی کرنے سے اوائڈ کرنا, گریز کرنا چاہیے, کیونکہ جب بلاول صاحب کہتے ہیں کوآپریٹو, میں کر رہا ہوں لیکن آپ نہیں کر رہے. when he says if India is willing to be cooperative, ہمارے پاس تو سارے ایویڈنسز ہیں سر of the human losses that we faced of Indian atrocities. نہیں, ہم سب سے بڑی ایویڈنس جو ہے وہ ہمارے پاس کلبھوشن ہے, جو آپ بارہا مینشن بھی کرتے آئے. سب سے بڑی ریڈ ہینڈیڈ ایک ہماری ٹیریٹری کے اوپر بندہ جو ہے ود
سرونگ نیول آفیسر جو ہے پکڑا گیا ہوا ہے ساری، اور اس وقت ICJ میں کیس بھی چل رہا ہے اس کا. اینڈ پاکستان ول ناٹ بی کوآپریٹنگ ود انڈیا کیونکہ انڈس واٹرز ٹریٹی کو سسپینڈ کر دیتے ہیں، پھر اس پہ بھی ایک مینٹین کیے ہوئے پوزیشن. مطلب وی آر پریکٹیکلی ان اے اسٹیٹ آف وار ود انڈیا. تو آپ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے جو کینیڈا میں بھی ٹیررزم کرتی ہے، امریکہ میں بھی ٹیررزم کرتی ہے، پاکستان میں بھی ٹیررزم کرتی ہے، اپنا انٹرنل اپنی پاپولیشن جو آپ کیا کہتے ہیں جو ہیو ناٹس ہیں، جو ڈس انفرینچائزڈ ان کی پاپولیشن ہے، لائک مسلمان ہیں، لائک اچھوت ہیں، ہیریجن ہیں، یا جو لوور کاسٹ ہیں، ان کو جس طرح ٹریٹ کرتی ہیں. ہم کس طرح جو ہے آپ دیکھیں کہ ان کی گورنمنٹ جو ہے اس وقت ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایکسٹریمسٹ جو اپر کاسٹ ہندوتوا کی تھیوری جو ہے اس کی گورنمنٹ ہے. وہ باقی سب کو جو ہے مینیل سمجھتے ہیں. انگریز جو تھے نا مینیلز کا لفظ استعمال کرتے تھے، تو باقی سب کو مینیل سمجھتے ہیں. اور ٹیررزم انٹرنیشنلی صرف وہ واحد اسٹیٹ ہے دنیا کی جو پروموٹ کرتی ہے. اور یہ کینیڈین گورنمنٹ کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا. بالکل یہ امریکہ نے بھی کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. تو یہ اس کو یو نو دیر آر ایبسولوٹلی کوئی پاکستان کی ویسے بھی سٹانس خواجہ صاحب از ویری کلیئرٹی ہے، کنسسٹنسی ہے. اب خواجہ صاحب آخر میں یہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو ہٹانے سے متعلق خبر کدھر سے؟ یہ کسی صحافی نے لگائی تھی، اس نے بعد میں ڈیلیٹ کر دی. اعزاز سید مجھے نہیں پتا، مجھے کسی نے بتایا، انہوں نے بعد میں ڈیلیٹ کر دی. اور ادھر سے ٹی وی والوں نے پک اپ کر دیا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا کہ جنہیں خبر لائی دی وہ دوڑ کے رہے گا. سو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. زرداری صاحب انجوائز immense جس کو کہتے ہیں نا کانفیڈنس آف دا پیپل. میں اپنے متعلق کہتا ہوں، مجھے زرداری صاحب کی پریزیڈنٹ شپ کا پورا اعتماد ہے. آپ ویسے بڑے اگینسٹ بھی ہوتے تھے ایک زمانے میں، آپ بڑے ان کے خلاف بھی ہوتے تھے. نہیں تو وہ تو سیاست میں آج بھی اگر کوئی مجھے اس قسم کی کوئی تو نہیں، میں میری باوجود کہ میں جب اختلاف کرتا تھا تو اختلاف بنتا تھا، اختلاف کرتا تھا. بٹ ابھی وہ اختلافات کچھ اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ آج قائمہ کمیٹی میں طلال چودھری صاحب، نبیل گبول صاحب ایک دوسرے کے آمنے سامنے. نبیل گبول صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو 2/3 میجورٹی جو ہے وہ بہت ہی بھیک میں ملی ہے، عدالت سے خیرات میں ملی ہے، اور آپ حکومت میں غرور آ گیا ہے. میرا مطلب ہے کہ یہ باتیں سیاست میں ہوتی رہتی ہیں. بڑھ رہی ہے سیاست میں یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. عام فیس پہ تھوڑا سا جو ہے نا اس کو سرفیس کو جو ہے نا اسکریچ کریے، واٹ از انڈر دا سرفیس، یو ول فائنڈ دا ٹروتھ. باقی یہ چیزیں ہم سیاستدان جو ہے اس قسم کی پبلک سٹانس لیتے ہیں وچ از ناٹ ریئلی دا ریئل سٹانس. اس قسم کی اٹس ویری کامن آل اوور دا ورلڈ. رائٹ. اینڈ کچھ یہ بھی باتیں کی جائی تھی اور حکومتی سرکل سے ہی کہ شاید یہ لوگ جوائن بھی کر سکتے ہیں اگلے 6 ماہ میں کیبنٹ کو میں. کولیشن پارٹنر تو ہیں، سو دے کانٹ بی ایبزاربڈ آف آل دا لاسز اینڈ گینز دیٹ وی سی فرام دا گورنمنٹ سائڈ. چلیں میں جو ہمارے آپس کے معاملے میں پیپلز پارٹی کے اور PMLN کے وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا سور ہوتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی دس از مائی assumption and I believe in it that we'll stay together انشاءاللہ. رائٹ. تھینک یو سو مچ خواجہ صاحب فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.